اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کروں۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دوبارہ آپس میں مشاورت ہونے کی بجائے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرا شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ، میرا خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرمایا جو ہمارے حق میں بہتر ہے،
میں نہیں چاہتی کہ میرا خامن مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی ایسا رستہ نکال دے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے، ہم سب گھر والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ خولہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور ان کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کی ہے، وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس سورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خوف دور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھا کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان کے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ امام المنظر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے بعض کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ناظرین اکرام، ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر ادا کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز اور واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔